اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. فلسفہ اسلامی کے موضوع پہ آپ کی خدمت میں مناہج اور مدارس فکریہ کا تعارف پیش کیا جا رہا تھا کہ سارے کی ساری ابحاث اپنی جگہ طویل ابحاث ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ آہستہ آہستہ خود اس کو آمادہ اور تیار کریں گے اور اس کو اپنے طور پہ جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن اس وقت عالم تشیع اور عالم تشیع خصوصاً حوزہ علمیہ میں جو ابحاث ابھری ہوئی ہیں یا علماء جس اعتبار سے نظریاتی طور پہ تقسیم ہیں اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ جب ہم کتب کا مطالعہ کریں تو مصنف کی بات کو یا اس نے جس طرح سے استدلال پیش کیا ہے اس کو ہم سمجھ سکیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض نتائج میں اختلاف روش اور منہج کے اختلاف کی وجہ سے آتی ہے. نظریات میں اختلاف کس وجہ سے برپا ہوتا ہے؟ روش میں اختلاف کی بنیاد پہ. آگے آ جائیں. لہٰذا یہاں پر بھی جب ہم منہج پڑھ رہے ہیں تو اس منہج سے آپ کے سامنے یہ چیز روشن ہوگی کہ منہج کے اختلاف سے نتائج میں فرق پڑ جاتا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے منہج تقلیدی کو ملاحظہ کیا کہ جس کو کلامی انداز میں منہج اہل حدیث کہا جاتا ہے یا جو اخباری تفکر علم فقہ میں مکتب تشیع میں قائم ہوا. اگر اس کو ہم عقائدی طور پہ ملاحظہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقائد میں اخباریت یا اخباری منہج اور روش کی اتباع کرنا. منہج تقلیدی اس کے آپ کے سامنے بنیادی مراحل بیان کیے گئے اور موجودہ دور میں جو اس کی بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ اس وقت مشرق میں جو اکثر علماء ہیں وہ اسی منہج کی طرف مائل ہیں, اسی منہج کی طرف ان کا رجحان پایا جاتا ہے. اس موضوع کی بڑی کتاب ابواب الہدی ہے جو مرزا مہدی اصفہانی نے لکھی اور اس کے بعد متعدد کتب لکھی گئیں. اگرچہ مرزا مہدی اصفہانی کے دور میں اس مکتب کا نام مکتب تفکیک نہیں تھا, لیکن بعد میں جو مفکرین آئے اس مکتب سے تعلق رکھنے والے انہوں نے ان افکار کو منظم کیا اور اس کو مدرسہ تفکیک کا نام دیا. تفکیک یعنی جدائی. کس طرح سے جدائی؟ علوم بشریہ اور علوم الہیہ آپس میں ایک دوسرے سے جدائی رکھتے ہیں. اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے مدرسہ تفکیک. یعنی ان کا نظریہ ہے کہ علوم الہیہ سے مراد قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے جو آیا ہے وہ علوم الہیہ کہلائے گا, اور انسانی عقل نے جس چیزوں کو دریافت کیا ہے انہیں ہم علوم الہیہ نہیں کہہ سکتے, وہ علوم بشریہ ہیں. یعنی تصور اور تصدیق کی وجہ سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اسے ہم علوم بشریہ کا نام دیں گے. اس وقت اس موضوع پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, اسلامی نظریات ہیں جن کے اوپر انہوں نے باقاعدہ کتب لکھی ہیں. جیسے بعض بڑے نام موجود ہیں, رضا حکیمی صاحب ہیں کہ وہ ان کی مختلف کتب ہیں, یا حسن میلانی صاحب ہیں, مختلف مناظرے بھی ان کے مقبول موجود ہیں میڈیا کے اوپر, یوٹیوب وغیرہ پہ. یا ایک باقر علم الہدی کے نام سے موجود ہیں کہ جنہوں نے مختلف چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں. لیکن ان میں جو زیادہ بڑی شخصیت شمار ہوتی ہیں وہ سید جعفر سیدان ہیں. سید جعفر سیدان البتہ سارے کے سارے ایک نہج کے نہیں ہیں. مثلا سید جعفر سیدان متوسط طور پہ مدرسہ تفکیک کے ایک معتدل شخصیت کا شمار کیے جاتے ہیں, کیونکہ عقلی مبانی کو ابتدا میں قبول کرتے ہیں لیکن نتائج میں وہ روایات اور آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو اصلاً عقل کی تاثیر کو ختم قرار دیتے ہیں, اس کی قائل ہیں کہ اصلاً کسی طور پہ بھی عقل بشری کو استعمال معارف کی دنیا میں نہیں کر سکتے.
ان کی شخصیت میں اس حوالے سے تشدد پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ مدرسہ تفکیک کی نظر میں سب سے محکم ترین شخصیت ان کی نظر میں مرزا مہدی اصفہانی کے بعد علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیونکہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے مبنی کے تحت بحار الانوار کو جمع کیا اور اس میں فلاسفہ، حکماء اور صوفیہ عرفاء ان کے اوپر شدید ترین تنقید کی ہے، یہاں تک کہ وہ روایات کہ جو صوفیہ کے باب سے ہم تک پہنچی ہیں، جیسے فضیل بن عیاض جو کہ الکافی من لا یحضر الفقیہ کتب اربع کے راوی ہیں، ان سے منسوب انہوں نے ایک کتاب امام صادق علیہ السلام کے اقوال کی پر مشتمل لکھی مصباح الشریعہ کے نام سے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاہ ستہ سے روایت کو لینا قبول کیا ہے، لیکن مصباح الشریعہ کی ایک روایت بھی انہوں نے بحار الانوار میں داخل نہیں کی، یعنی سیاہ ستہ کی بعض روایات کو بحار الانوار کا حصہ بنایا ہے، لیکن مصباح الشریعہ کاملاً اس کا انکار کیا ہے اور اسے ایک روایت بھی نہیں لی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فضائل بن عیاض۔ یہاں پہ پھر محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ آئے، جنہوں نے ملا صدرہ کے اوپر شدید ترین تنقید کی ہے، مستدرک الوسائل الشیعہ میں شدید ترین تنقید کی ہے، لیکن اسی کے ذیل میں خاتمے میں وہ مصباح الشریعہ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ علامہ مجلسی نے اس جگہ پہ انتہائی تعصب دکھایا ہے، ان کو یہ روش نہیں اختیار کرنی چاہیے تھی کہ چونکہ مصباح الشریعہ ایک صوفی بزرگ سے روایات کا مجموعہ پہنچا ہے اور وہ اس کے راوی ہیں، اس لیے پوری کتاب کا انکار کیا۔ اگر اس طرح انکار کریں تو پھر دیگر جگہوں سے بھی انکار کرنا چاہیے، پھر تو الکافی سے بھی انکار کریں، من لا یحضر الفقیہ میں بھی جو روایات آئی ان سے بھی انکار کریں، اور اس کا نتیجہ استنباط حکم شرعی اور فتاوی کی صورت میں سامنے آتا ہے کہ جن روایات کی بنیاد پہ آپ فتاوی دیتے ہیں ان میں سے کتنی ہی روایات ہیں جو بعض صوفیہ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ صوفیہ کی دو قسمیں ہیں، یعنی صوفیہ میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے ان کا مقصد، صوفیہ کا مقصد ہے تزکیہ نفس کے ذریعے سے قرب الہی کا حصول، تو محدث وہی لکھتے ہیں کہ یہ تو تمام انبیاء رسول اور ائمہ علیہ السلام کا مقصد ہے، اس میں تو ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا ہے ان کے دعوے، کہتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہماری اصل ان سے جو اختلاف اور نزاع ہے وہ دعووں کے اعتبار سے ہی ہے، اور یہی ملا صدرہ کے اوپر انہوں نے محدثوں نے تنقید کی کہ ملا صدرہ صوفیہ کے دعووں کو استنباط عقلی استدلال سے ثابت کرنے والے اور اسے رواج دینے والے تھے۔ یہ انہوں نے تنقیدی پہلو اس طرح سے بیان کیا۔ خلاصہ کلام کہ منہج تقلیدی ہمارے ہاں اخباریت میں فقط علم فقہ میں نہیں رہا، بلکہ عالم تشیع میں یہی منہج تقلیدی یا منہج حدیثی یہ متکلمین میں بھی رہا ہے، فکری طور پہ بھی موجود رہا ہے اور آج بھی ہے، صرف رہا نہیں ہے، آج بھی ہے۔ مثلا نجف کے جیسے بعض مراجع ہیں، انہوں نے یوٹیوب کے اوپر باقاعدہ طور پہ ویڈیو کی صورت میں ابن عربی کے اوپر خوب سب و شتم کیا ہے اور شدید طریقے سے تنقید کی ہے، اور ان کو پڑھنے والا، ان کو ماننے والا، ان کو پڑھانے والا سب کو گمراہ قرار دیا ہے۔ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہی منہج تقلیدی۔ بس آپ نے منہج تقلیدی کے چند آثار اور خصائص کو ملاحظہ کیا کہ جہاں پر بھی منہج تقلیدی ہے، چاہے شیعہ ہو یا سنی، اس جگہ پہ انتہائی تعصب کے آثار آپ کو ضرور ملیں گے، انتہائی تعصب کے۔ اس لیے ہمارے ہاں فقہا میں جو منہج تقلیدی، فکری طور پہ منہج تقلیدی رکھتے تھے، انہوں نے فتاوی کی دنیا میں بھی بہت سخت فتاوی دیا، اور ان کی نظر میں شیعہ اثنا عشری کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں، اگرچہ قلیل ہیں فقہا لیکن فتاوی کی صورت میں اس طرح سے دیے ہیں، یعنی وہی صورت جسے ہم اہل سنت میں انتہائی مذمت اور انتہائی ہم تحقیر آمیز طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں اور تنقید اور اعتراض کرتے ہیں، وہی ایک طبقہ فکری طور پہ اگرچہ انتہائی قلیل بنیادوں پر ہے لیکن ضرور موجود ہے، اور یہ کس چیز کا اثر ہے کہ عقل اور عقل کے نتائج اس کا انکار کر دینا۔ اگر ہم عقل اور عقل کے نتائج کو انکار کر دیں اور فقط ظاہری الفاظ کے اوپر ہم چیزوں کو لینا شروع کر دیں جس پہ تعقل شامل نہ ہو، یقیناً اس کے نتائج خطرناک نکلیں گے۔
اس کے بعد ہماری بحث آ جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے تصوف العرفان اور فلسفہ بمعنی عقل۔ فلسفہ، ہم یہاں پہ فلسفے کو مد نظر رکھیں گے اور عرفان اور تصوف کے پہلو کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، اس کی یہاں پر گنجائش موجود نہیں ہے۔ فلسفے کا آغاز جیسا کہ ہم سابقاً اشارتاً پڑھ چکے ہیں، کیونکہ تاریخ فلسفہ ایک وسیع موضوع ہے، ایک مختصر موضوع نہیں ہے، ایک وسیع موضوع ہے۔ تاریخ فلسفہ، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، در حقیقت فلسفہ عقل انسانی جو اس دنیا کے اندر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے استعمال کی اور اس کے نتائج حاصل کیے، وہ انسان اور انسان کا تفکر کرنے کی صورت میں جمع کردہ نظریات ہیں، نتائج ہیں۔ مطلب انسان جب اس دنیا میں آیا، آتے ساتھ اللہ نے عقل دی، استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ لباس اپنا بنایا چیزوں کے ذریعے سے، گھر بنائے، نفع نقصان کی چیزوں کا اندازہ لگایا، آہستہ آہستہ اس نے ترقی کی۔ جب وہ ترقی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے عقل اور فکر استعمال کر رہا ہے۔ جب عقل و فکر استعمال کر رہا ہے تو بہت سارے عقلی قواعد بھی آہستہ آہستہ ایجاد ہوتے چلے جائیں گے، جیسے آج بھی ہو رہے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے اور مستقبل میں ہوتے ہی چلے جائیں گے عقلی نتائج بہت سارے مختلف علوم کے اندر۔ بس اسی طرح سے جب عقلی نتائج اور عقلی قواعد آہستہ آہستہ وجود میں آنے لگے، اس کے نتیجے میں علوم مرتب ہونے لگے، یہاں تک کہ زمانہ سقراط، افلاطون اور ارسطو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 یا 1000 سال پہلے، اس دور کے درمیان فلسفے کے عنوان سے بعض علوم ہمارے سامنے آ گئے۔ البتہ اس دور میں جو فلسفہ تھا، انشاءاللہ ابھی آگے تقسیم آئے گی، وہ تمام کے تمام انسانی علوم کو شامل ہو جاتا تھا۔ اس وقت جتنے بھی علوم ایجاد شدہ تھے ان سب کو فلسفہ گھیر لیتا تھا، یعنی اس دور کا فلسفی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو تمام کے تمام علوم کے اوپر تسلط اور دسترس رکھتا ہو۔ لیکن جیسے جیسے علوم بڑھنے لگے تو اس کو پھر آہستہ آہستہ جدا کرنا پڑا اور الگ الگ وہ ڈپارٹمنٹ اور شعبہ جات کی صورت میں ہمارے سامنے آئے۔ فلسفہ اس عنوان سے جب آیا تو ہمارے پاس جو تاریخ موجود ہے، وہ جیسے پہلے بیان کیا کہ فلاسفہ یونان کی فقط تاریخ موجود ہے، اس سے پہلے آس پاس کی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ان میں بھی سقراط سے ہمارے سامنے چیزیں ہے، فیثاغورس تھا جس کے تھیورمز ہم پڑھتے بھی ہیں میتھمیٹکس میں، وہ آتے ہیں اور انسان رٹا لگا کے پاس ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی فیثاغورس سقراط سے بھی پہلے تھا اور ریاضیات کا ماہر تھا، اس نے بعض نظریات پیش کی۔ اس کے بعد سقراط آیا، سقراط کے بعد افلاطون آیا۔ افلاطون چونکہ اس کے پاس حکومتی، اس کے باپ کے پاس حکومتی عہدہ موجود تھا، مالی طور پہ قوی تھا، جسمانی طور پہ بھی قوی تھا، جبکہ سقراط ایک غریب خاندان کا بندہ تھا، اس لیے سقراط کو خودکشی کرنے پڑی، یعنی قتل کر دیا گیا۔ خودکشی سے مراد ہے کہ خود زہر کا پیالہ اسے پلوایا گیا، یعنی خود قتل کیا گیا سقراط کو۔ اور کیا سقراط کا جرم تھا؟ سچ بولنا، حقیقت کا اقرار کرنا، یہ سقراط کا جرم تھا۔ اس کے مقابلے میں جو اس دور کے اہل علم تھے، اہل علم اس دور کے سوفسطائی کہتے ہیں اہل علم کو، ہم اردو میں یا عربی میں کہتے ہیں اہل العلم، اس کو یونانی زبان میں کہتے ہیں سوفسطائی۔ سوفسطائی کہتے تھے کہ کائنات میں کوئی شے حقیقت نہیں رکھتی، جو تم سوچتے ہو وہ حقیقت ہے۔ 2-3 ان کے یہاں مکتب تھے، لیکن کلی طور پہ ان کا نظریہ سوفسطائیت کا کیا تھا؟ جو ہم سوچتے ہیں بس وہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ مثال کے طور پہ اس طرح سے وہ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو گھوڑے میں تصویر بنی ہوئی ہے، یہ گھوڑا ہنہناتا ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا نہیں، کہتا ہے ابھی میں ثابت کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا تھا ھذا فرس، یہ گھوڑا ہے؟ وہ کہتا تھا ہاں یہ گھوڑا ہے۔ کہا کہ پس کل فرس ساحل، ہر گھوڑا ہنہناتا ہے، اب آپ حد اوسط گرا دیں، ھذا ساحل، یہ تصویر ہنہناتی ہے۔ اب اس طرح سے وہ پھر چیزوں کو مہنگا فروخت کیا کرتے اور ایک تخیلاتی چیزیں بنا کے عدالتوں سے بڑے بڑے جرائم معاف کرایا کرتے، جیسے بھی پاکستان میں چلتے ہیں کہ پوری کی پوری قوم کا پیسہ کھا کے وہ باہر کے ممالک میں جمع کیا، اور جب کیس بنا تو وہ کیا کہتا ہے کہ آخر میں
کیوں حکومت سے باہر نکالا گیا ہوں. ایسا اس طرح یہ باتیں کرتے ہیں. اب وہ اپنی مظلومیت کیسے ثابت کرے گا؟ سوفسطائیت دکھا کے. صحیح ہے. وہ کہے گا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، آپ میرا بینک جا کے چیک کر لیں. کہتے پاکستان سے باہر والا نہیں، کیونکہ میں تو پاکستان میں رہا ہوں، تو پاکستان کا بینک آپ چیک کر لیں. نہ میری اپنی زمین ہے، نہ میرا اپنا کچھ ہے. 2 جوڑے بس میرے پاس ہوتے ہیں، باقی تو کچھ بھی میرے پاس نہیں. تو اب اس طرح سے پوری قوم ہے وہ بھی ہاں کہتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے. اب تو مناجات کے طور طریقے بھی جدا ہو گئے ہیں کہ جدید مولانا حضرات کی مناجاتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں یہی والے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. یونان کا دور بھی یہی دور تھا، سوفسطائیت تھی، بڑے بڑے جرائم وہ اس طرح کی باتوں میں الجھا کے معاف کرایا کرتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات ثابت ہونے لگی اس معاشرے کے لیے کہ کائنات میں کوئی شے حقیقت رکھتی نہیں. آپ زبان سے جس شے کو ثابت کر دو بس وہ حقیقت ہے. اس کے مقابلے اور کوئی شے حقیقت، جیسے بھی مغرب ہمارا ویسٹ اسی بات کا قائل ہوا ہے. یعنی یہ اور اس کی ایک انتہائی زہریلا طوفان عالم اسلام میں منتقل ہو چکا ہے. وہ کس بات کے قائل ہیں کہ اصلا کوئی شے حقیقت رکھتی ہی نہیں ہے. کوئی شے حقیقت نہیں رکھتی. حقیقت کیا ہے؟ جو آپ سوچتے ہیں. انسان کا وجود حقیقت ہے. نہ روح کوئی شے ہے، نہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ذات کا انکار کیے، نہ قیامت آئے گی، نہ کوئی اور چیز. لہذا سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب کی سب چیزیں خیال ہیں، تخیلاتی ہیں. یا مارکس نے جیسے کہا کہ یہ افیون کی مانند ہے تاکہ اپنا فائدہ اٹھایا جائے. یعنی دین کی جڑی بوٹی پلا کے لوگوں کو اپنے پیچھے چلایا جاتا ہے. اب یہ بات اس کی کس بنیاد پہ؟ اس نے دیکھا دیندار لوگ بھی دھوکے باز ہیں، دیندار لوگ بھی اپنی دنیا دین کے نام پہ کما رہے ہیں. تو اس نے جب ان کا مشاہدہ کیا تو یہ بات کی، اور پھر ایک قاعدہ بنا کے دیا کہ کائنات میں کوئی بھی شے کائنات کی وہ حقیقت نہیں رکھتی. حقیقت کیا ہے؟ انسان کا اپنا وجود، بس فرد. اور وہ جو سوچتا ہے وہ حقیقت رکھتا ہے. جیسے بعض آج کل کے دور میں پھر اس کے بعد یہی فلسفے کہانیوں کی صورت میں آنے لگے. یہی فلسفے پہ فلمیں بنائی گئی، اس پہ ڈرامے بنائے گئے. آہستہ آہستہ معاشروں کا ذہن بنایا گیا. مثلا پڑھو کس لیے؟ تاکہ رزق کماؤ. پڑھو گے نہیں تو رزق کہاں سے کرو؟ کیونکہ یعنی پڑھائی ایک مقدس چیز ہے کہ جو انسان کی روح کا کمال ہے، انسان کی روح کی حیات ہے اور حقائق کی پہچان کا ذریعہ ہے. اس کو کس کے لیے کر دیا؟ ذاتیات کے حصول. کیونکہ حقیقت نہیں ہے وہ. جب حقیقت وہ نہیں ہے تو کون حقیقت؟ میں. جب میرا جسم حقیقت ہے اور اس کے علاوہ کوئی شے حقیقت نہیں ہے تو پھر تعلیم کو میرے لیے استعمال ہونا چاہیے تاکہ میں اپنے مسائل اور اپنے وسائل کا اہتمام اس کے ذریعے سے کروں. لہٰذا اسی طور پہ عام کہانیاں بننا شروع ہو گئیں. وہ جس طرح سے بعض کہانیاں ہیں، بادشاہ تھا، اس نے خوب مال، مولانا صاحب آیا، اس نے واعظ و نصیحت بادشاہ کو کی. بادشاہ بڑا متاثر ہوا، 4 آنسو نکل آئے. خوب خزانہ اپنے خادم کے ذریعے سے اس کے گھر بھجوایا. جب گھر بھجوایا تو واپس جب خادم آیا تو کہا کہ وہ مال کہاں گیا سارا؟ تو اس نے کہا وہ تو مولانا صاحب نے رکھ لیا. تو کہنے لگا کہ نیت سب کی ایک ہے، راستے جدا جدا ہیں. یعنی ہم لوگ ظلم و ستم سے یہ کام کرتے ہیں، وہ دین کی میٹھی باتیں کر کے یہ کام کرتا ہے، لیکن کرتے تو نہیں، مال بٹورتے ہیں. فرق دونوں میں کوئی نہیں رہا. اب یہ چیزیں جب در کی تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی حقیقت کائنات میں نہیں رکھتی. سقراط اس جگہ پر آیا اور سقراط نے آ کے بیان کیا نہیں، کائنات میں حقائق ہیں. یہ لوگ غلط روش پہ چل رہے ہیں، یہ لوگ مجرم ہیں، یہ لوگ تباہ کن ہیں، یہ معاشرے کو برباد کرنے والے ہیں. سقراط نے جب حق بات کی اسے جیل میں ڈال دیا گیا، کیونکہ وہی کام ہوتا ان کا. یعنی آپ فارسی میں کہہ لیں پیانامہ پڑھا جانے شروع ہو جاتا. صحیح، پانامہ سے پیانامہ بن جاتا. جب پیانامہ بن جاتا تو پھر کوئی سزا کے چانس بن جاتے. اس لیے قبل اس کے کہ ان کے پانامہ یا یہ پیانامے سامنے آتے، انہوں نے سقراط کو پکڑ کے جیل میں ڈالا اور اس کو قتل کر دیا. افلاطون اس نے اس مدت میں سقراط سے فائدہ اٹھایا اور وہاں پہ تعلیم کو منظم صورت میں، کیونکہ جوان تھا، متاثر ہوا، بہت بہادر تھا، جنگوں میں بھی آگے آگے لڑنے والا تھا اور عرفانی مزاج کا بندہ تھا. یعنی اپنے وجود میں
ذوق میں سے تھا، عرفانی مزاج کا تھا. اس نے اکیڈمی پہلی بنائی اور خاص افراد کو، اکیڈمی لفظ بھی یونانی ہے. جو پاکستان میں تو پڑھائی کا معیار یہ ہے، طالب علم صبح پڑھتا ہے، پھر شام کو ڈبل پیسے دے کے وہی چیز پڑھتا ہے، پھر رات کو مطمئن ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ پیپر میں پاس ہو جائیں گے، اور پیپر میں پھر فیل ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے اسکول سے زیادہ ٹیوشن ماسٹر کے پاس تنخواہ ہوتی ہے. تو یہ حال، اس نے اس چیز کا دروازہ بند کیا، نااہل افراد کو نہیں لیتا تھا، انتہائی قابل اور اہل افراد کو اس کا موقع دیتا تھا. افلاطون کے ہی ان شاگردوں میں ایک شخص آیا جس کا نام ارسطا طالیس تھا، جسے بعد میں ارسطوٹل یا ارسطو کہا گیا. ایک غریب خاندان کا بندہ تھا، لیکن بہت ذہین یہ بچہ تھا. یہ بچپنے میں آیا اور جوانی تک افلاطون کے ساتھ رہا، اور مستقبل میں ایک پورے کے پورے مدرسے کا یہ بانی قرار پایا. اور یہاں سے دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ عیسائیت آئی، اور عیسائیت بڑی مشکل سے چونکہ آئی تھی. اصحاب کہف آپ فلم دیکھیں، اس سے آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ اللہ کے لیے بھی کائنات میں کسی نے قربانی دی ہے، اور کیسی انہوں نے قربانی دی. اس وجہ سے ان کی مظلومانہ قربانیوں کی وجہ سے عیسائیت جب آئی تو بہت ٹھوس اور محکم طور پہ آئی، اور اہل دین جو اس دور کے تھے کنیسہ والے، ان کی کاملا حکومت قائم ہو گئی. جب ان کی حکومت روم وغیرہ میں قائم ہوئی، کیونکہ فلسطین میں ہوتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، فلسطین سے روم تک سفر کرنے میں دیر لگی، کیونکہ روم بہت ترقی یافتہ، مثلا موجودہ یورپ تھا اس دور میں. روم آج بھی یورپ میں موجودہ دور، یعنی اس دور کا بہت ترقی یافتہ اور قوی ترین ایک ریاست شمار ہوتی تھی. اس ریاست پہ جب نزاع شروع ہوا دین حق، جو اس وقت دین حق عیسائیت تھی، تو اس نے بہت قربانیاں دی عیسائیت نے. اب یہ جب کنیسہ اور گرجا گھر وہاں پہ آیا تو ان کا تسلط پورے معاشرے میں قائم ہو گیا. لیکن انہوں نے تحریف کی، جیسے کہ آپ علماء یہود و نصارہ کا بیان قرآن کریم میں ملاحظہ کرتے ہیں، اور قرآن نے بھی ان کے واقعات اسی لیے محفوظ کیے کہ یہ امت اسلامیہ کے علماء ویسے نہ بن جائیں، ورنہ ان خطوں سے حقائق کو دور کرنے کا سبب یہی بن جائیں گے. انہوں نے وہاں پہ یہ نااہل کنیسہ والے افراد تھے، اندر سے مجرم صفت اور باہر سے انتہائی زاہد اور پاکیزہ انسان. اس کے نتیجے میں جب مختلف طرح کی ترقی ہوئی، مختلف طرح کی ایجادات ہوئیں، اور وہ کنیسہ کے نظریات سے ٹکراتی تھیں، تو کنیسہ نے زبردستی ان ایجادات کو خرافات قرار دے کے اس کا کاملاً خاتمہ کیا. یہاں تک کہ کنیسہ کے علاوہ کوئی بھی درس گاہ تھی اسے بند کر دیا، اور اس طرح کنیسہ کے ذریعے سے پوری دنیا میں حصول علم کا دروازہ بند ہو گیا. یہ حصول علم کا دروازہ بھی ایک صدی نہیں ہوئی تھی کہ بند ہوا ہو، کہ عرب کی زمانے جاہلیت کے اندر ایک نور رسالت وہاں پہ وجود میں آیا، اور اس نور رسالت سے پوری کی پوری دنیا منور ہوئی، پوری کی پوری دنیا. یعنی جیسے ہی روئے زمین پر کاملاً روشنی علم کا خاتمہ ہوا، اور وہ بھی کنیسہ کے باب سے، کہ مختلف طرح کے سائنسدانوں کو انہوں نے پھانسی کے گھاٹ اتارا، اور تمام درسگاہیں بند کیں، اور اندھا دھن اپنے نظریات اور اپنے اعتقادات کو لوگوں کے اوپر مسلط کیا، تو اس کے نتیجے میں علم کا حصول اور عقل کا دروازہ بند ہو گیا. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو جس شدت سے ادھر دروازہ بند ہوا تھا، اس سے کئی گنا شدت سے یہاں پر علم کی ترویج ہوئی. العلم نور، حصول علم کے بارے میں کیا، فریضۃ کل مسلم و مسلمہ، صحیح سند روایات شیعہ سنی کتب میں آئی، حتیٰ کہ شیعہ سنی دونوں کتب احادیث کے ابتدائی باب کتاب العلم کی صورت میں قرار پائے. لہٰذا یہ جب دروازہ آیا کھلا، تو یہاں سے عالم اسلام میں علم پھیلنا شروع ہوا. علم پھیلنا شروع ہوا، مسلمانوں نے فتوحات کی. تو جیسے جیسے عالم اسلام بڑھتا چلا گیا، تو دیگر اقوام کی جو علمی قابلیتیں اور علمی کاوشیں اور ان کے نتائج سے، اس سے مسلمانوں نے استفادہ کرنا شروع کر دیا. اس سے یہاں پہ دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، منفی سلبی ہے فکر، کہتے ہیں نہیں، یہ جب دیگر اقوام کی علمی اور فکری نتائج مسلمانوں کے پاس آئے، یہاں سے انحراف برپا ہونا شروع ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو فلسفہ عرفان کے شدید مخالف ہیں. عرفان تو بہرحال باہر سے نہیں آیا، فلسفہ بالخصوص اس کو یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ یونان سے آیا ہے، اور وہ کیا اسے سلبی ایک فکر قرار دیتے ہیں
کہ یہ ہجرت کر کے یونان سے آیا، مترجمین تھے اور عباسی یا اموی بادشاہ ان لوگوں کے میلانات تھے، اس لیے ترجمہ ہوئے اور اسلام مسلمانوں میں فلسفہ پھیلا، اور اس فلسفے نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شدید مخالف یہ فلسفہ تھا۔ دوسری رائے جو کہ زیادہ قابل قبول ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ہے کہ علم کی اس قدر تاکید کی گئی کہ یہاں تک کہ یہ روایات معاشرے میں پھیل گئیں کہ علم مومن کی، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اگر کافر اور منافق سے لینے پڑے تو لے لو، کیونکہ اس کے پاس تو تمہارے ہی پاس سے گئی ہوئی ہے، وہ تو میراث ہی تمہاری ہے، اسے اپنے پاس لے کے آ جاؤ۔ لہذا جہاں اتنی تشویق دلائی گئی علم کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دوسروں کے افکار سے استفادہ کرنا شروع کیا، پرکھنا شروع کیا، حقائق کو جاننا شروع کیا، علمی معیارات موجود تھی، حجج الہیہ موجود تھے، اللہ کی نازل کردہ کتاب موجود تھی، اس لیے بہکنے کا بہت کم احتمال تھا۔ اس لیے انہوں نے آزادانہ طور پہ علمی نتائج اور علمی جو کاوشیں تھیں دیگر اقوام کی اس سے فائدہ حاصل کیا، اور اس کے نتیجے میں ارسطو نے اگر بالفرض ایک شے ہے جس کی 1000 منزلیں ہیں اور ارسطو فقط 30% حصے کو سامنے لا سکا ہے، بقیہ آ کے مسلمانوں نے اضافہ کیا اور اسے عروج اور کمال تک پہنچایا۔ لہذا 5ویں صدی ہجری میں اسی اتجاہ اور اسی ایک تسلسل کی صورت میں عالم حکمت اسلامی، فلسفہ اسلامی میں ایک منظم صورت میں پہلا فلسفہ وجود میں آیا جسے فلسفہ مشاء کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کس نام سے؟ فلسفہ مشاء کے نام سے جسے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ یونان ہے، ایک تاریخ مترجمین ہے، ایک تاریخ اموی عباسی ہے، پھر اس دوران مختلف اتجاہات ہیں۔ اسی اسنا میں ایسا نہیں ہے کہ پھر بقیہ خطوں کے اوپر جو دیگر اقوام تھے ان میں کوئی ان ذوق کا مالک نہیں تھے، مختلف طرح کے فلسفے پائے جاتے تھے۔ مثلا ایک افلاطون سے ہی مشابہ افلاطین ایک شخصیت گزری ہے، بہت بڑا نام ہے، تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے 200-250 سال بعد آیا، اور آج بھی اس کے مکتوبات اور کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس وقت عمیق ترین فلسفے کے اوپر مبنی افلاطین کا فلسفہ ہے اور اسے پڑھا جاتا ہے علماء اور حوزہ علمیہ میں، اس کی کتب سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ فلسفہ مشاء ہمارے پاس پہلا فلسفہ آیا، لیکن اسی صدی میں فلسفہ مشاء، کیونکہ ابن سینا 5ویں صدی ہجری کا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ 6ٹھی صدی ہجری میں دوسرا فلسفہ ہمارے پاس آیا فلسفہ اشراق کے نام سے، اور 11ویں صدی ہجری میں ہمارے پاس آیا حکمت مطالعہ کے نام سے۔ صحیح ہے؟ ابھی کون سی صدی ہجری ہے؟ 15ویں صدی ہجری ہے۔ پس اس سے آپ اندازہ لگائیں 5ویں صدی ہجری میں کون گزرا ہے؟ ابن سینا۔ 6ٹھی صدی ہجری میں شہاب الدین سہروردی۔ صحیح؟ شہاب الدین سہروردی جوانی میں بیچارہ 30 سال بھی عمر نہیں تھی، قتل کر دیا گیا۔ اور تیسرا 11ویں صدی ہجری میں حکمت مطالعہ۔ مشاء چونکہ ابتدائی طور پہ یہی فلسفہ ہمارے پاس منظم ہوا، اور اس فلسفے نے سب سے زیادہ جس سے استفادہ کیا وہ فلاسفہ یونان کی ترجمہ شدہ کتب تھی، اور خود یونانی زبان میں جو آثار پہنچے اس سے استفادہ کیا۔ فلسفہ مشاء کو پس ہمارے پاس ٹوٹل ابھی اس وقت کتنے فلسفہ موجود ہیں؟ 3 ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ فلسفہ مشاء، کیونکہ تقلیدی فلسفہ نہیں ہے، ایک فکری مدرسہ ہے جس کے بارے میں، کیونکہ ہم نے عنوان بھی یہ لکھا مدارس فکریہ، نہ کہ مدارس فلسفیہ۔ ہم نے عنوان کیا دیا تاکہ جامع عنوان ہو جائے، کیونکہ مدارس فکریہ بنیادی طور پہ 4 صورتوں میں آتے ہیں، تقلیدی ہے، کلامی ہے، عرفانی ہے اور فلسفی ہے۔ ٹھیک، لیکن ہم نے اس کی تقسیم کی کہ جو بالطبع ایک شے کو جاننے کے اعتبار سے انسان میں صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، وہ 3 ہی ہیں۔ ایک ہے ظاہر کے اوپر اکتفا کرنا، دوسرا ہے شہود کو اصل قرار دینا، کشف و شہود کو، اور تیسرا عقل کو۔ اور جو ہمارے پاس بعد میں کلام اور فلسفہ آیا وہ ان سے توافقی ہے، یعنی ان سے امتزاجی اور اختلاطی ان سے ملا ہوا ہے۔ بس یہ 2 قسم کی الگ الگ تقسیم تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ابھی ہم اس جگہ تک پہنچے کہ جو آپ کے سامنے انتہائی مختصر طور پہ ایک
تیزی سے سفر طے کر کے بیان کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے کس طرح سے مرحلہ بہ مرحلہ چلے۔ فلسفہ مشاء جب آیا تو اس کی چند اپنے خصائص ہیں، لیکن اسی وقت اس کے اوپر ایک بڑے پیمانے پہ تمام کے تمام فقہاء اور علماء ان کا ہجوم ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی فلسفہ مشاء قبل اس کے کہ ابھی ہم فلسفہ مشاء کو شروع کریں، اس کے پاس خصوصیات آپ کو بیان کریں گے اور پھر حوزہ علمیہ میں اس کی تاثیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ لیکن دو پہلو سامنے ہیں۔ اسلامی نظریات یا علوم اسلامی سب سے زیادہ جس سے متاثر ہوئے ہیں وہ فلسفہ مشاء ہے۔ نمبر دو، آغاز میں سب سے زیادہ جس کے خلاف ہمیں تگ و دو اور مخالفت نظر آتی ہے وہ بھی فلسفہ مشاء ہے۔ یہاں تک کہ اس قدر اس میں سختی اور شدت دکھائی دیتی ہے کہ ثابت دلائل سے کیا جاتا ہے کہ سقراط، افلاطون اور ارسطو یہ کافر تھے، نعوذ باللہ، یہ سارے کے سارے مشرک اور کافر تھے۔ کیونکہ اب آپ یونیورسٹیز میں آپ جا کے پڑھیں، اب غرب نے ان کی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں اور وہ اپنا میراث اور سرمایہ قرار دیتے ہیں، اور اس میں وہ انہیں کافر اور مشرک دکھائی دیتے ہیں۔ حوزہ علمیہ میں اگر آپ تاریخ پڑھیں، کیونکہ ارسطو کی آثار کی اصل حفاظت تو مسلمانوں نے کی، کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کے دور میں پہلی کتاب ترجمہ ہوئی۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں حنین بن اسحاق اور اسحاق بن حنین انہوں نے ترجمہ کی۔ امام عسکری علیہ السلام کے دور میں بعض فلاسفہ تھے اور امام عسکری علیہ السلام سے ان کے تعلقات بھی آشکار ہمیں دکھائی دیتے ہیں روایات میں۔ لہذا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ عالم اسلام جتنے بھی یونان کی علمی اور فکری کاوشیں تھیں، عالم اسلام ان کے تحفظ کا سبب بنا۔ لہذا تاریخی طور پہ عالم اسلام کے پاس غرب کی تاریخ سے ہٹ کے سرمایہ موجود ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے کہ غرب کا تسلسل قائم کرنے کے لیے محتاج ہو۔ مغرب نے اگر اپنے طور پہ آثار قدیمہ کر کے کتابیں نکالی ہیں، عالم اسلام کے پاس بھی میراث موجود ہے، اور اس میراث میں جو چہرہ ارسطو، افلاطون اور سقراط کا نظر آتا ہے وہ کم سے کم یہ ہے کہ کاملاً موحد تھے۔ لیکن غرب سے جو چہرہ نظر آتا ہے اس کے مطابق وہ مشرک تھے، اور اکثر فلاسفہ یونان مشرک تھے۔ اب آپ یہی ہے جو حوزہ علمیہ میں فلسفہ اور حکمت کو پڑھتے ہیں، ان کی نظر میں افلاطون، ارسطو اور سقراط بہت بڑی الہی شخصیات ہیں۔ اور جو یونیورسٹی میں، کیونکہ مجھے خود اس کا موقع میسر آیا ہے کہ فلسفہ پڑھنے کا، کہ 2.5-3 سال یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھا ہے، تو وہاں پہ وہ جو شخصیت بیان، مصری ہمارے ٹیچر تھے، مصر میں غرب کی بہت بڑی چھاپ ہے، بہت بڑی، کیونکہ مصر کے سب نظریات اس کی اندھی تقلید ترجموں کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے مصر میں ہوتی ہے۔ جب تک ایران ایک مرکزی علمی نہیں بنا تھا، پوری دنیا کے اندر مرکز نہیں بنا تھا، اس وقت مصر اور نجف تھے۔ نجف میں فقہ و رسول کا زور تھا، اس لیے فکری مباحث وہاں پہ وجود میں نہیں آ سکے، اور فکری مباحث فقط مصر میں تھے، اس لیے مصر سوچتا تھا، یہ جملہ معروف ہے، انتہائی معروف یہ جملہ ہے بغیر استثناء کے، شیعہ سنی تفریق کے بغیر مصر کیا کرتا ہے؟ غرب سوچتا ہے، مصر لکھتا ہے اور نجف پڑھتا ہے۔ فکری طور پہ یہ ترتیب تھی، یعنی اس طرح سے فکری طور پہ تسلسل چلا۔ اس میں شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ، باقر صدر، وہ پھر ایک متبحر شخصیت نکلے۔ اسی اثنا میں ایران کے اندر مرکز ایک قائم ہوا عقلانیت کے اعتبار سے، انقلاب اسلامی، جو واقعی ایک انفجار ہے، نور کی ذوفشانی ہے پوری دنیا میں۔ وہاں پر پھر ایک فلسفی مباحث کو عالمی سطح کے اوپر اٹھا کے دروازہ غربی انحراف اور غربی یہ جو ایک گمراہ کن نظریات کا ایک طوفان تھا، اس کا مقابلہ کیا گیا، اور اللہ کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ مارکسزم کا جواب کس نے دیا؟ مارکسزم تو کافی پہلے 1930 یا 40 کی دہائیوں میں اٹھا۔ پہلی دوسری جنگ عظیم میں بہت سارے نظریات اٹھے۔ کہاں پہ کتابیں پائی جاتی ہیں؟ شہید صدر، شہید مطہری، تقی فلسفی، یا ان شخصیات نے اس کے اوپر قلم اٹھائے، وإلا ان طوفانوں میں سارے ہی گھیرے گئے تھے۔ تو بس ہمارے پاس خلاصتاً یہ بات آئی کہ ایک طرف تفکر دکھائی دیتا ہے یہ سارے کے سارے کافر ہیں، دوسری طرف دکھائی دیتا نہیں موحد ہیں، اور دلیل کیا ہے کہ ارسطو اور افلاطون کی بات چیت کو ان کے مبانی کے تحت نہ سمجھنا وجہ بنی کہ ان کو مشرک قرار دیا گیا۔
کیونکہ غرب نے منطق کو ترک کیا اور کہا یہ افسردہ سی چیز ہے، دقیانوسی پرانی من گھڑت چیزیں ہیں جن کا کوئی حقائق سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن عالم اسلام نے منطق کو فقط رکھا نہیں بلکہ اس قدر ترقی دی کہ اس کو ایک خواب ہے، اگر ان زمانے قدیم والوں کے سامنے آج کی منطق کو سامنے رکھ دیں تو یہ عروج اور کمال دیکھ کے شاید وہ گھبرا جائیں۔ اس قدر ترقی دی منطق کے فن کو۔ اس منطق کے فن کے اوپر مبنی ہے آرا افلاطون اور ارسطو کی، کیسے وہ منطق کے بغیر اسے سمجھ سکتے ہیں؟ لہذا یونیورسٹی کی دنیا میں یہ کافر ہیں، حوزے کی دنیا میں کم سے کم الہی شخصیت آیت اللہ حسن زادہ آملی دامت اللہ العالی بہت عظیم شخصیت ہیں، وہ اپنے طور اس بات کے قائل ہیں جتنے بھی یونانی فلسفہ سب کے سب انبیاء تھے۔ اگرچہ ہم یہ بات نہیں کہتے لیکن وہ اس بات کے انتہائی مصر ہیں، اور اپنی کئی کتابوں کے حاشیے میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ سب انبیاء یا اکثر فلاسفہ وہ انبیاء تھے، لیکن سقراط، افلاطون اور ارسطو کے بارے میں بڑی شدت کے ساتھ کہتے ہیں وہ انبیاء تھے۔ یہ اب اس طرح دوسری طرف جو حوزے میں ایک ترقی، اور حتیٰ کہ روایات ہیں جیسے قوت القلوب، بعض صوفیہ کی کتب میں، بعض حکماء کی کتب میں ہے کہ عمرو عاص جب گیا شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں سے واپس آیا تو بیٹھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا؟ کہا کہ وہاں پہ ایک ارسطہ تالیس کر رہے تھے، ایک بت سا بنایا ہوا تھا، بڑی توہین آمیز انداز میں اس نے بات کی۔ تو الفاظ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ماہن یا عمر، کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ اے عمر، کہ کان نبیا من الانبیاء، کہ وہ انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ اب یہ روایت ہے، جو محدثین ہیں وہ کہیں گے کہ یہ سندن ضعیف ہے، جو حمایتی ہیں وہ اس روایت کو اس طرح سے ارسطو کے بارے میں اگر آپ جمع کریں تو 6-7 شواہد ہیں ہمارے اسلامی نصوص میں جو اس کی پرعظمت شخصیت کو بیان کرتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہمارے پاس ایک آ جاتی ہے اور یہاں پہ یہ مقدمہ طے ہو گیا کہ حوزہ جات علمیہ کی نظر میں، کیونکہ حوزہ جات علمیہ میں وہ افراد جو ارسطو کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ارسطو کی مخالفت کرنے والے، ان کے پاس منبع کیا ہے؟ صرف 2 چیزیں ہیں، ایک ہے غربی تحقیقات اور دوسرا رجال نجاشی میں ایک کتاب آئی ہے کہ ہشام بن حکم نے ایک کتاب لکھی الرد علی ارسطاطالیس۔ ویسے قائل ہیں کہ صحابی کا عمل حجت نہیں ہے، لیکن جب ان ابواب میں آتے ہیں تو وہ مثل معصوم ہو جاتا ہے، وہ قول مثل معصوم ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس لیے اہمیت کی حامل ہے، ابھی آپ نجف جائیں، ابھی آپ مشہد جائیں، ابھی آپ زمین کے دیگر خطوں میں جائیں، کیونکہ یہ والا مدرسہ بھی خوب تبلیغات کر رہا ہے، آ جا کے پھر ان چیزوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے جن کے مطالعات نہیں ہیں یا جو حق کو درمیان میں نہیں جانتے، کیونکہ افراط و تفریط دونوں طرف ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے جو حامی ہے ارسطو کے وہ بھی افراط و تفریط کے شکار ہوں، جو دشمن ہے وہ بھی افراط و تفریط کے شکار ہوں۔ بہرحال خلاصہ کلام کہ 2 ان کے پاس دلیلیں ہیں کہ ارسطو کی نفی میں، حوزہ جات علمیہ کے پاس اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بقیہ اس کی شخصیت کے اس طور پہ معتقد ہیں کہ ایک الہی شخصیت تھی، توحید کو اس نے بہترین طرز میں بیان کیا، اور علوم انسانی خصوصاً اور علوم دینیہ اس کی خدمت کا وہ شخصیت باعث بنتی ہے۔ فلسفہ مشا اس کا تکیہ اور اعتماد جس شخصیت کے اوپر ہے وہ ہے ارسطو۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم بعد از مغرب ملاحظہ کریں گے اگلا اس کا پہلو، اور اس طرح سے کوشش کریں گے کہ یہ منہج فکری ہمارے مرحلہ مقدماتی مرحلہ طے ہو تاکہ ہم کتاب بدایت الحکمہ میں داخل ہو سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد